پچھلے درس میں جو کہ عقیدہ توحید کا درس تھا، غیر اللہ کی قسم کھانے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ جو قسم کھاتے ہیں اس کی ایک قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہے، اور یہ حرام ہے، بلکہ شرک ہے۔ بعض حالات میں یہ شرک اکبر ہے اور بعض حالات میں یہ شرک اصغر ہے۔ کیا رسول کی قسم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ ولی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ بت کی قسم، قبر کی قسم، ماں باپ کی قسم، بیوی بچوں کی قسم، اپنی زندگی اپنے سر کی قسم، کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، لہذا صفت کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی قسم کھانا یہ سلف سے وارد نہیں ہے۔ نہیں، ہاتھ رکھنا غلط ہے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھانا یہ طریقہ غلط ہے۔ جی ہاں، آج پڑھیں گے قسم کی کچھ اور قسمیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو قسم کھاتے ہیں اس کا بیان ہوا تھا کہ یہ جائز ہے، ضرورت پڑنے پر کھا سکتے ہیں اللہ کی قسم، اس کے ناموں کی قسم، اس کی صفتوں کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قسم ہے اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ایک قسم تو یہ ہے کہ جو قسم واقع ہوتی ہے، اللہ کی قسم کھا لیا تو وہ قسم واقع ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کو نبھانا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر قسم توڑ دیے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مطلب جائز چیز پر قسم کھایا ہے نا، کسی مباح یا جائز چیز پر قسم کھایا۔ اصل قسم کھانے کی بھی کئی قسمیں ہیں، بعض حالات میں قسم واجب ہوتا ہے، بعض حالات میں قسم مستحب ہوتا ہے، بعض حالات میں مکروہ ہوتا ہے قسم کھانا، اور بعض حالات میں حرام۔ اس کو پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھانا کبھی یہ واجب اور ضروری بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہاں ماشاءاللہ بہترین، کوئی بھی قصور ہے، معصوم ہے، اور اس کو غلط طریقے سے کسی چیز میں پھنسایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بچانے کے لیے، یا اس کی سزائے موت مطلب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ بے قصور ہے، معصوم ہے، تو آپ اس کو بچانے کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اور ضروری ہے اس وقت قسم کھانا، انسان کو بچانا ہے نا۔ ناحق کسی کو پھنسایا جا رہا ہے سزائے موت میں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، سب جانتے ہیں کہ بے قصور ہے، تو اس کے لیے آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، پیروی کرنا، مدد کرنا، یا جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قسم کھانے سے بھی اثر پڑ سکتا ہے، فرق پڑ سکتا ہے، تو آپ کو قسم کھانا چاہیے، بلکہ یہ اگر آپ کے قسم کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو ضروری ہے آپ قسم کھائیں، اللہ کی قسم، سچی قسم، ٹھیک ہے۔ بعض حالات میں قسم کھانا مستحب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ قسم کھائیں، لیکن اگر
آپ کی قسم کھانے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو قسم کھانا چاہیے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے قسم کھانا ایسے موقع سے۔ جیسے مثال کے طور پہ دو بھائیوں میں یا دو دوستوں میں اختلاف ہو گیا ہے، تفرقہ ہو گیا ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے آپس میں، میاں بیوی کے درمیان مثال کے طور پر، تو دونوں میں اصلاح یا دونوں میں صلح کرانے کے لیے، دونوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، دونوں کو ایک کرنے کے لیے اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو آپ کو تو آپ قسم کھا سکتے ہیں، اور یہاں پر قسم کھانا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جیسے ایک کی طرف سے آپ کو اشارہ ملا کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ دوسرے کے پاس جا کر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھوتا کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ تیار ہیں، وہ صلح کرنے کو تیار ہے، آپ بھی صلح کر لیجیے، کوئی بات نہیں، اس طرح کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اس طرح کی قسم کھانا کیا ہے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ دو لوگوں میں صلح کا کام کرانا یہ بہت نیکی کا کام ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، بہت اجر اور ثواب کا کام ہے، اصلاح بین الناس۔ بعض حالات میں قسم کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کھا سکتے ہیں، کھائیں گے تو کوئی ثواب نہیں، اور نہیں کھائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو دو قسم بیان کی قسم تھی اس میں کیا تھا، ثواب کا تھا، واجبی قسم اس میں ثواب ملے گا، اور جو مستحب قسم ہے اس میں بھی ثواب ملے گا۔ جی کیا چاہیے؟ یہ اسٹینڈ میرے پاس ایک ہی ہے، میرے پاس دوسرے کے پاس دیکھو۔ تیسری قسم جو ہے نا جائز ہے، اس میں ثواب یا گناہ کی بات نہیں ہے، آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں، چاہیں تو نہ کھائیں، جی ہاں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جائز کام ہے، آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے قسم کھائی، کوئی بات نہیں، کھا سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو، ٹھیک ہے۔ یا کوئی جائز کام ہے آپ اس کو نہیں کرنا چاہتے، اس پر آپ قسم کھانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، میں دمام جاؤں گا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میں دمام نہیں جاؤں گا، یہ دمام جانا یا نہ جانا یہ ایک جائز کام ہے، اس پر آپ قسم کھائیں نہ کھائیں برابر ہے، اس میں ثواب یا گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ یا اپنی کوئی بات ہے، دنیاوی بات، کوئی جائز بات ہے، اس میں جو ہے نا اس کو کنفرم کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کھا سکتے ہیں، تو یہ جائز قسم ہے، کھائیں تو بھی ٹھیک، نہ کھائیں تو بھی ٹھیک۔ چوتھی قسم ہے مکروہ، اللہ کی قسم کھانا بعض صورتوں میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بچنا چاہیے، بھلے گناہ نہیں ہوگا لیکن بچنا چاہیے۔ جیسے کیا ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہی کوئی ناپسندیدہ کام ہے اس کے لیے قسم کھا رہے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں ہے اور اس کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، یا کوئی اچھا کام ہے اور اس کو نہ کرنے کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ یا اسی طریقے سے خرید و فروخت میں قسم کھانا، دکاندار وغیرہ جو ہے نا، بزنس مین وغیرہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، ہے نا، تو یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بات بات پہ قسم کھانا، جو بھی کسٹمر آ رہا ہے قسم کھا کے اس کو بیچنا، تو یہ سب کیا ہے، ناپسندیدہ حالات ہیں۔ اور ایک آخری قسم ہے قسم کھانے کی حرام، ناجائز اور گناہ ہے، اس میں تو سب سے پہلے غیر اللہ کی قسم کھانا اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور اللہ کی قسم کھانا بھی بعض حالات میں حرام اور گناہ ہے، کب؟ جیسے کوئی جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھائے، اللہ ہی کی قسم کھا رہا ہے لیکن جھوٹی بات پہ قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے جان بوجھ کر، تو ایسی قسم کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ یا وہ قسم کھا رہا ہے کسی واجب کو چھوڑنے کے لیے،
جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، کوئی اس پر قسم کھائے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ، میں قسم کھاتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا، ایسی قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا کوئی گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے، کوئی گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ قسم کھائے میں قسم کھاتا ہوں میں شراب پیوں گا، تو ایسی قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ 5 صورتیں بنتی ہیں قسم کھانے کی۔ کبھی قسم کھانا واجب ہو سکتا ہے، کبھی مندوب مستحب پسندیدہ، کبھی مباح جائز، کبھی مکروہ ناپسندیدہ، اور کبھی حرام اور گناہ۔ یہ 5 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک قسم ہوتی ہے جو منعقد ہوتی ہے، اللہ کی قسم کھائے وہ قسم واقع ہو جاتی ہے، وہ قسم صحیح ہوتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو نبھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کو نبھانا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں نبھائیں گے تو آپ حانث ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ حانث۔ حانث ہو جانا یعنی قسم کو جو توڑ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں حانث۔ صحیح قسم ہے اور اس کو نہیں نبھایا، توڑ دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حانث ہو جانا۔ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی قسم میں آپ سے ملوں گا یا آپ کو یہ دوں گا، ٹھیک ہے، ہاں قرض، ہاں یا کوئی بھی اس طرح کا ہو لین دین، یا کسی میں اس میں آپ نے قسم کھا لیا، اب اس کو نبھانا ہے، نہیں نبھائے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو ایک ہوتی ہے قسم جو واقع ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر کسی نے قسم کھائی، کھانے کو تو کھا لیا غصے میں جذبات میں آ کے، لیکن اب قسم نبھانا بڑا مشکل ہے اس کے لیے، تو اب کیا کرے گا؟ کوئی راستہ ہے اس کا؟ قسم کھا لیا اپنے کسی دوست سے، میں بات نہیں کروں گا تم سے، یا اپنے کسی عزیز سے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اب یہ تو بہت مشکل ہے، روزانہ ملاقات ہوتی ہے، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، تو کب تک اس قسم پہ عمل کر سکیں گے؟ تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، قسم توڑ دیجیے اور کفارہ ادا کر دیجیے۔ قسم نہیں نبھا سکتے ہیں تو کیا ہے؟ کفارہ ادا کر دیجیے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، یعنی 10 مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، کھانا دینا 10 مسکین کو کھانا دینا، یا ایک ہی مسکین کو 10 کھانا دے دیجیے 10 دن کا، ٹھیک ہے، یا 10 مسکین کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا، 10 کپڑے دے دیجیے 10 مسکین کو ایک ایک کر کے، یا ایک ہی مسکین کو 10 کپڑے دے دیجیے، ٹھیک ہے، یا ایک غلام آزاد کیجیے، یا ایک غلام آزاد کیجیے۔ یعنی یہ تین آپشن ہے، اس میں سے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائیے، یا 10 مسکین کو کپڑے دے دیجیے، یا ایک غلام کو آزاد کیجیے، جو آپ کے لیے آسان ہو، تینوں میں سے کر سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلا سکیں، یا کپڑے دے سکیں، یا یہ غلام آزاد کر سکیں، تو ایسی صورت میں 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ آخری آپشن ہے، 3 دن کا روزہ رکھنا۔ جی ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ یہ آیت ہے کہ جو لغو قسمیں تم کھاتے ہو، یوں ہی لایانی قسمیں کھا لیے، لغو قسمیں کھا لیے، تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، اس کا بیان بعد میں آئے گا۔ اللہ مواخذہ کس قسم پہ کرے گا؟ جو تم بالکل پختہ قسم کھاتے ہو، اس پر جان بوجھ کے پختہ قسم کھائی۔ تو اگر کسی نے کھا لیا یہ قسم تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، میڈیم قسم کا
قسم کھانے والا جو کھانا استعمال کرتا ہے یا سماج معاشرے میں جو کھانا کھایا جاتا ہے عام طور سے، اسی طرح سے کپڑا، تو اس قسم کا کھانا یا کپڑا 10 مسکین کو کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے تینوں میں سے کوئی بھی، تو فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ کھانا کتنا کھلانا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنا کھانا کھلانا ہے؟ مقدار کیا ہے کھانے کی؟ جتنا وہ کھا لے، نہیں، نصف سا، نصف سا کھانا کھلانا ہے، نصف سا۔ 1 سا تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے، تو نصف سا کتنا ہوا؟ تقریباً 1.5 کلو۔ جی ہاں، تقریباً 1.5 کلو چاول یا 1.5 کلو آٹا یا کوئی بھی کھانے کی چیز 1.5 کلو آپ دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دے دیجیے یا بنا کے دیجیے، تو یہ ایک کھانا ہوا ایک مسکین کا۔ ٹھیک ہے، جو عرف عام میں رائج ہے، جو کھانا جہاں جو کھانا کھایا جاتا ہے اس میں سے دیجیے، یا اسی طرح سے کھانا کے بدلے آپ کپڑا بھی دے سکتے ہیں، جس طرح کا کپڑا پہنا جاتا ہے۔ جی، تو ایک قسم تو وہ ہوئی کہ جو قسم واقع ہو جاتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے جو قسم جو ہے نا جھوٹی قسم ہوتی ہے۔ ایک تو سچی قسم ہوئی، اللہ کی قسم کھائے اور وہ قسم واقع ہوئی، نبھانا ضروری ہے، نہیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری قسم ہوتی ہے جو اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے لیکن جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، اور یہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کون سی قسم کھانا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، گرچہ سچی قسم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی اللہ کی قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے۔ جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے، چاہے جھوٹی گواہی ہو یا جھوٹی قسم ہو یا جھوٹ بولنا ہو، بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، یا تو شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ لان احلف باللہ کاذبا احب الی من ان احلف بغیرہ صادقا، کہ مان لو کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ بہتر ہے میرے لیے اس بات سے کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ یعنی بات سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹی قسم کھاتے تھے یا غیر اللہ کی قسم کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن غیر اللہ کی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ زیادہ پسند ہے مجھے بنسبت اس بات کے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤں۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ ہے لیکن اس سے کم ہے۔ تو بہرحال جھوٹی قسم ایک ہوتی ہے الیمین الغموس، اس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ جھوٹی قسم کیا ہے؟ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گناہوں کا تذکرہ کیا تو اس مجلس میں شرک کے ساتھ جھوٹ بولنے کا بھی تذکرہ کیا۔ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کا جب ذکر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جھوٹ بولنے کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بات بولنا، جھوٹی قسم کھانا، سب اس میں شامل ہے۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کسی نے جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا کیا ہے؟ کوئی کفارہ ہے؟ جھوٹی قسم کسی نے کھائی تو وہ قسم واقع نہیں ہوتی ہے، وہ قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، وہ قسم نہیں مانی جاتی ہے۔ گناہ تو ہوگا لیکن وہ قسم نہیں مانی جاتی ہے۔ گناہ ہوا، توبہ کرے وہ، لیکن وہ قسم نہیں مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔
اور غیر اللہ کی قسم کھانے کا کیا کفارہ ہے؟ گناہ ہے، شرک ہے، اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، تو اس معنی میں کوئی کفارہ نہیں ہے، روزہ یا کھانا کھلانا اس طرح کا کوئی کفارہ نہیں، البتہ چونکہ شرک کیا ہے تو توبہ کرنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ من حلف فقال فی حلفہ واللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، جس نے قسم کھائی، اور قسم کس کی کھائی؟ لات اور عزیٰ کی۔ لات مشرکین مکہ کے ایک بت کا نام تھا لات، اور عزیٰ بھی مشرکین مکہ کے ایک بت کا نام تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس نے اپنی قسم میں لات اور عزے کا ذکر کیا تو اس کو چاہیے کہ کہے لا الہ الا اللہ، اس کو لا الہ الا اللہ۔ تو غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، توبہ کرے اگر کسی نے قسم کھا لی، اور آئندہ ایسی قسم نہیں کھائے گا اس کا عزم کرے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یمین لغو، ٹھیک ہے۔ یمین غموس کیا ہے؟ جھوٹی قسم، اور ایک ہے یمین لغو، لغو قسم، وہ قسم جس کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں، شریعت میں اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لغو قسم، اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا، جیسے بات بات پر قسم کھانا، قسم کھانے کو تکیہ کلام بنا لینا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے سعودی بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، واللہ قسم باللہ، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، ہے نا۔ تو چونکہ اس طرح کی قسم کے پیچھے ارادہ نہیں ہوتا ہے قسم کھانے کا، نیت وہ نہیں ہوتی اللہ کی قسم کا، بس زبان پہ یہ چڑھ گیا ہے اس لیے زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے پیچھے نیت ارادہ اس کا نہیں ہوتا ہے اللہ کی قسم کھانا۔ تو اس طرح کی قسم لغو قسم ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ اس طرح کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے؟ چونکہ یہ قسم ایسی ہی مطلب بغیر ارادے کے کھا لی جاتی ہے، غفلت میں انسان قسم کھا لیتا ہے، جان بوجھ کر یہ قسم نہیں کھاتا، زبان پہ یہ چڑھ گیا تھا کہ یہ کلام بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر کوئی ایسا بندہ ہے جو زندگی بھر جو ہے نا غیر اسلامی معاشرے میں رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، نیا نیا مسلمان ہے، اب قسم کھانے کی اس کی پرانی عادت ہے غیر اللہ کی قسم کھا لینا، ہے نا، تو کیا اس کا اعتبار ہوگا؟ اس نے بھی غفلت میں اس کی زبان سے نکل جاتا ہے بغیر ارادے کے غیر اللہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سب قسم کیا ہے؟ لغو قسم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ لغو قسم پر، تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم دل سے جو قسم کھاتے ہو پوری نیت ارادے کے ساتھ اس پر اللہ مواخذہ کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بردبار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ آیت جو گزری تھی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تمہاری لغو قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو پختہ قسم ہوتی ہے تمہاری اس پر مواخذہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی مشہور آیت، آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہے نا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو بھی گناہ بائی مسٹیک ہو جائے یا بائی بھول ہو جائے تو اس پر اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں مواخذہ ہو سکتا ہے، قانون کی گرفت میں آپ آ سکتے ہیں جو ملک کا قانون ہے یا سماج معاشرے کا جو قانون ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اگر غلطی سے کچھ ہو گیا، گناہ ہو گیا یا بھول سے ہو گیا تو۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے کہ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ان کاموں میں جو تم سے غلطی سے ہو جائے، لیکن تم دل سے جان بوجھ کر جو کرتے ہو تو اس پر حرج ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اور جو زبردستی کروایا جائے اس کو بھی تجاوزہ عن امتی الخطا و نسیان وما استکرہوا علیہ ہے، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ہے کفارہ، یہ لغو قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آخر میں یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نے اگر قسم کھا لی، ٹھیک ہے، اور وہ قسم واقع ہو گئی ہے، منعقد ہو گئی ہے، تو قسم کو توڑنا بعض حالات میں اچھا ہوتا ہے، قسم توڑ دینا چاہیے۔ تو اس طرح کی قسم بندہ نے کھا لیا ہے کہ جس کے توڑنے میں بھلائی ہے، اس قسم کو باقی رکھنے میں کیا ہے، نقصان ہے، لیکن قسم کو توڑ دیں گے تو بھلائی، فائدہ ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی قسم کھا لے تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کوئی جو ہے نا ناپسندیدہ کام کرے گا، اس پر قسم کھا لیا، کوئی ناپسندیدہ کام ہے میں یہ کروں گا، حالانکہ وہ ناپسندیدہ کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، تو اگر قسم کھا لیا تو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کر دے۔ یا کوئی اچھا کام ہے اور وہ قسم کھا لے میں اس کو نہیں کروں گا، تو غلط ہے، اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کھا لیا ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کر دے۔ ایک واقعہ ہے صحابی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے نا آئے تھے کسی کام سے، تو تاخیر ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اپنے گھر جو ہے نا دیر سے لوٹے۔ جب وہ دیر سے لوٹے تو دیکھا کہ بچے سب سو چکے ہیں، گھر کے بچے سو گئے ہیں ان کے، تو ان کی اہلیہ آئی اور انہیں کھانا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بچوں کی وجہ سے قسم کھا لی، بچے ایسے ہی سو گئے اور میں نہیں کھایا، بچے ایسے ہی سو گئے اور میں دیر سے آیا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس نے اس طرح کی قسم کھا لی۔ پھر بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کھانا کھا لیا، قسم کھائی کھانا نہ کھانے پر، پھر بعد میں کھانا کھا لیا، تو کیا ہوا، وہ حانث ہو گئے، اپنے قسم میں کیا ہو گئے، حانث ہو گئے، قسم کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو ایسی صورت میں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، میں نے ایسی قسم کھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ من حلف علی یمین فرأى من غیرها خیرا منها فلیاتها ولیکفر عن یمینہ، کہ جو کوئی قسم کھا لے اور اسے بعد میں محسوس ہو کہ قسم نہ کھانا بہتر تھا، جو ہم نے قسم کھائی ہے اس کو توڑ دینے میں بھلائی ہے، ٹھیک ہے، اس پر قسم کھائی ہے اس کے علاوہ میں بھلائی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ توڑ دے اور پھر اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کبھی کوئی قسم کھا لے بندہ اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ توڑ دینا چاہیے تو توڑ دینا چاہیے، اچھی بات ہے یہاں پہ توڑ دینا اور کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ کبھی جو ہے نا قسم کو توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے، واجب ہے کہ آپ قسم کو توڑیے، ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے قسم کھا لی کہ میں صلہ رحمی نہیں کروں گا، صلہ رحمی سمجھتے ہیں نا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ کسی نے قسم کھا لیا کہ میرا جو وہ رشتہ دار ہے میں اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا، میں اس کو سلام نہیں کروں گا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، خبر خیریت نہیں پوچھوں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا وغیرہ، اس پر قسم کھا لیا۔ تو اس نے کس چیز پر قسم کھائی؟ وعلیکم السلام، اس نے کس چیز پر قسم کھائی؟ جس چیز پر قسم کھائی وہ اچھی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ وہ اپنے قسم کو توڑے، واجب ہے کہ وہ اپنے قسم کو توڑے، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اس پر اس نے قسم کھا لیا کہ میں نہیں کروں گا تو اس کو توڑ دینا چاہیے قسم۔ یا اس نے قسم کھا لی تھی مثال کے طور پہ کسی حرام یا گناہ کے کام کرنے کی، میں قسم کھاتا ہوں میں دارو پیوں گا، شراب پیوں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں سودی کاروبار کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں
सिनेमा देखूँगा, तो ये सब गुनाह के काम है। किसी ने कसम खा लिया तो क्या उसको अपनी कसम पर बाकी रहना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। और ऐसी कसम को तोड़ देना क्या है? वाजिब है। ऐसी कसम को तोड़ देना क्या है? वाजिब है। तो कसम तोड़ दे और कसम का कफ़ारा अदा कर दे, कसम का कफ़ारा अदा कर दे, ये कहते हैं। झूठी कसम के कफ़ारा नहीं है, लेकिन इस तरह की कसम पर इल्म ने कहा कि कफ़ारा है। और कभी जो है ना कसम तोड़ना जायज़ और मुबाह है। जो कसम की एक किस्म गुजरी थी कि जायज़ और मुबाह है कसम खाना, तो उस तरह की कसम खा ली है तो कसम को तोड़ देना भी जायज़ और मुबाह है। इस तरह से आज का सबक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, कसम का बयान पूरा हो गया। अब कोई सवाल कसम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में? कसम की सारी तफसीलात आ गई मेरे ख्याल से, कुछ बाकी है तो बयान करें।